یہ آج ڈیزل چور ٹھیک ہے آج کہہ رہا ہے میں جہاد کروں گا ٹھیک ہے اور تو کیا جہاد کرے گا کشمیر میں جا تجھے پتہ چلے وہاں پہ تو جہاد نہیں کرتا وہاں پہ تو بولتا نہیں ہے اور پاکستان میں آگے ہم ہی تانے دے رہا ہے کہ میں پاکستان میں جہاد کروں گا. اتنی دیر ملا کی نہیں آنا چاہیے نہ کرو کہ نبی نہ کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس ہی سوچنا چاہیے نہ مسلمانوں نہ ظلم ہو رہا ہے اس نے انڈیا میں لاشاں لوگوں نے کہا اندر بند کی نہیں سانو پتا ہے انڈیا نا کہ لاشاں بند ہیں بھوک لگی نہیں ہونا کی راشن کوئی نہیں پانی کوئی نہیں وہ تو جناب ایک عذاب آ کے جڑے نے ملے تے دھرنا کر کے توجہ ہٹانا چاہنا ہے کشمیر نے بارے میں کہہ رہے لوگ اپنی پہ جانا نہیں گھر میں سانو کشمیر بول جان بس وہ انڈیا راضی کر رہے ہیں اور ملا نا کوئی نہیں پہلے بھی حکومتاں نہیں رہی ہیں یہی ملا سی یہ جناب پیسے لے کے کدے نواز شریف نہیں چولی بھی بیٹھا نہ کدے زرداری نہیں کدے مشرف نہیں بیچ ہوں سب پیسے دینے والا کوئی نہیں وہ آنا میں دھرنا کرنا. جہاد کے جو معنی ہیں وہ شاید مولانا صاحب کو پتہ نہیں ہے تو وہ مولانا لیکن ان کو جہاد کے اصل معنی کا پتہ نہیں ہے. اگر ان کو معنی کا پتہ ہوتا نا جہاد کے معنی کیا ہیں تو وہ کبھی ایسی سٹیٹمنٹ نہ دیتے. ابھی یہ کہتا ہے میں جہاد کرنا ہے اسلام آباد جاؤں گا اور ظالم کے بچے جہاد کرنا ہے تو انڈیا میں جا ظالم کے بچے جہاد کرنا ہے تو کشمیر میں جا اور کشمیر والوں کو بتا اور پوری دنیا کو بتا ہم انسان ہیں اور مسلمان ہیں. ہمیں ہڑتالوں پہ لگے ہوئے ہیں ڈنڈے دکھا رہے ہیں ہم ساری دنیا کو کہ ہم کیا مدرسے میں ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں سپارے پڑھتے ہیں یا ہم کو وہاں کوئی جوڈو کراٹے کی تعلیم تو نہیں لیتا نا میرے بھائی. یہ اب مولانا صاحب کیا دکھانے جا رہے ہیں عوام کو یہ پوری دنیا کو کیا دکھانے جا رہے ہیں میرے بھائی. ٹھیک ہے جی اب لازمی بات ایک کرسی کی ہوس ہے وہ سال 88 سے لے کے اب تک وزیر بنتے رہے ہیں سیٹیں لیتے رہے ہیں اب وہ خود اسمبلی میں نہیں پہنچا تو اسی لیے پوری پاکستانی عوام کو وہ ذلیل و خوار کرے گا. پاکستانی عوام کو بھی میرے بھائی ابھی عقل آنی چاہیے کہ آپ نعروں کی سیاست سے آپ باہر نکلیں. یا تو میرے عمران خان کو مشورہ ہے یار سے کوئی مدرسہ لے کے دے دو بہت بڑا سمجھ آئے جس میں کم سے کم 5-7 دیگے حلوے کی بنتی ہوں قورمے کی بنتی ہوں بریانی کی بنتی ہوں اور یہ ادھر ہی اپنا مصروف رہے اور اسے باہر کا کوئی پتہ نہ چلے پھر تو ٹھیک ہے کیونکہ ابھی اس کے اوپر روٹی پیٹ کے لیے کچھ ہے نہیں نا اسی لیے وہ سب عوام کو ذلیل کرے گا. تو اس عوام کو ذلیل کرنے سے بہتر ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا پیٹ کی سوچے نا وہ اپنی پیٹ کی خاطر سب کے پیٹ پہ وہ لات مار رہا ہے تو اس سے بہتر ہے میرے بھائی کہ اس کو کوئی نوکری دے دو میرے بھائی یار کسی کوئی چھوٹا موٹا اس کو کوئی چیئرمین کوئی بنا دو اس کو تاکہ اس کا دل ٹھنڈا رہے. اس کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے نا اس کے اندر جو پیاس ہے وہ اپنی اس کی کرسی کی پیاس ہے اس کے لیے وہ سب کو ذلیل کر رہا ہے پاکستان کو. تو میرے بھائی مولانا صاحب سے ہمیں بہت محبت ہے کہ مہربانی کر کے آپ اپنی سیاست کو مت چمکاؤ آپ مذہب کارڈ کو استعمال مت کرو مہربانی کر کے آپ دنیا کو جینے دو پاکستانی عوام کو جینے دو میرے بھائی. آپ تو پہلے کہتے تھے پارلیمنٹ کی سیاست کرنی چاہیے پہلے آپ عمران خان کو کہتے تھے کہ جناب آپ دھرنے کی سیاست غلط کرتے ہیں آپ روڈوں پہ کیوں آتے ہیں یہ ہے وہ ہے. اب یہ وہ خود وہی کام کرنے لگے اب یہ جہاد بن گیا ہے. جب عمران خان یہ دھرنا کرتا تھا یہ سب کچھ کرتا تھا تو اس ٹائم یہ غلط تھا ٹھیک ہے جی وہ حکومت کے لیے عوام کے لیے غلط تھا ٹھیک ہے. اب یہ جب کر رہے ہیں تو یہ جہاد کر رہی ہیں کون سا جہاد کر رہے ہیں کا باپ بھی استعفیٰ نہیں لے سکتا ہے. یاد رکھیں اللہ اقتدار دیتا ہے اللہ اقتدار لیتا ہے وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے وہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اللہ نے اس کو اقتدار دیا اللہ نے اس کو حکومت دی ہے اللہ نے اس کو وزیر اعظم بنایا اللہ نے اس کو جناب عروج عطا کیا. اللہ جب پہلے عروج دیتا ہے پھر زوال بھی دیتا ہے جب غلط کام کرتے ہو تو وہ پکڑ میں بھی لیتا ہے. دیکھو تم نے اتنے سال مزے لوٹے ہیں کشمیر کمیٹی کے تم نے مزے لوٹے ہیں جناب 22 نمبر بنگلے کے تم نے مزے لوٹے ہیں پجاروں کے تم نے مزے لوٹے ہیں جناب TADA لے کے. اب بس کرو یار کشمیریوں پہ ظلم نہ کرو اپنے ہی وہ نشے من پہ بجلیاں گرا رہے ہیں ہمارے اپنے ہی کشمیریوں پہ ظلم کر رہے ہیں جی. یہ مولانا صاحب کر رہے ہیں یہ کشمیر کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اس بغیرت انسان کو تو شرم ہی نہیں آتی کہ یہ بندہ ہے یا کیا چیز ہے یہ شرم آنی چاہیے. میں تو نہیں کہتا کہ یہ کوئی جو بندہ کشمیر کے حوالے سے بولا نہیں اور آج حکومت پہ تنقید کر رہا ہے. کشمیر کے حوالے سے 10 سال تم امن کمیٹی کے چیئرمین رہے ہو کشمیر کے اور تم بولے نہیں ہو اور آج تم حکومت کے خلاف حکومت کو گرانے کی کوشش کر رہے ہو. بھائی جان بات تو یہ ہے کہ پہلے تم اپنے گھر سے تو چند بندے اکٹھے کرو جو اسلام آباد لے کے آؤ گے. تمہارے ساتھ تو نون لیگ بھی دغا کر چکی ہے اور پیپلز پارٹی بھی دغا کر چکی ہے وہ تو تمہارے ساتھ آنے کو تیار نہیں ہے. اور سراج الحق صاحب نے کہا ہے کہ ہم سوچیں گے. یار پہلے اپنی ویلیو تو بناؤ اپنی عزت تو بناؤ. یہ مولانا فضل الرحمان تو مجھے اب میں کیا کہوں اس کو یہ ایسا بس موٹے ٹینکر ہے اس کو چاہیے. ابھی دیکھیں 45 دن ہو گئے ہیں ابھی کشمیر میں جو کرفیو لگا ہوا ہے اس بندے نے نہ ہی کشمیر کے واضح میں بات کی ہے نہ ہی کوئی ریلی نکالی ہے نہ ہی کوئی جلسہ کیا ہے اور نہ اس نے انسانی حقوق پہ بات کی ہے. اب اس کے فنڈ بند ہو گئے ہیں
اس کا کھانا پینا بند ہو گیا, اس کے جتنے بھی مسائل تھے سب ختم ہو گئے. یہ صرف باتیں بنی ہیں, یہ ہوگا وہ ہوگا تا ہوگا کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اس نے ایک دن کہا تھا ایک دن میں تجھے چھوڑوں گا نہیں, ایک دن میں تجھے چھوڑوں گا نہیں, کھینچوں گا. اور وہی بات اللہ تعالیٰ اس سے کھنچا رہا ہے. یہ مہنگائی, یہ نہیں, کوئی بندہ یہاں اتنے کھڑے, کوئی رات کو بھوکا سویا, کوئی بھی نہیں سو سکتا ہے. 20 روپے کی روٹی میں نے کھائی ہے نواز شریف کی حکومت میں پشاور میں, وہ بھی پانی میں بے کر. وہ بھی تو وقت تھا نا, وہ گزر گیا. ابھی اس کو آنے کا یہ وقت نہیں تھا, یہ غلط ٹائم پہ آ رہا ہے, ٹھیک ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے, ایسے نہیں آ رہا ہے. یہ ابھی عمران خان ملک کو آگے لے کر جا رہے ہیں, یہ ملک کو پیچھے سے کہہ رہے ہیں. اس کو یہ اس وقت میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اس وقت دیکھو ہمارے مسلمان بھائی کتنے اندر ہیں, وہ باہر آ رہے ہیں, ان کے لیے کتنا ظلم ستم ہو رہا ہے. عمران خان نے ان کے لیے کتنی جدوجہد کی ہے. عمران خان کو پوری دنیا نے ہیرو مانا ہے. عمران خان کو کہاں سے کہاں تک دنیا لے گئی ہے. اور عمران خان نے کیس لڑا ہے قومی متحدہ میں, کسی وزیر اعظم نے آج تک پاکستان میں آواز اٹھائی ہی نہیں ہے. یہ پہلا وزیر اعظم ہے جس نے آواز اٹھائی, اور آواز اٹھانے کے بعد دنیا کو متحرک کیا. اب جب کشمیر کو آزاد کرنے کا ٹائم آیا اور ملا کو یہ یاد آ گیا کہ میرے نظر اب یہ غلط کر رہا ہے, یہ اپنے غریبوں کو اور مار رہا ہے آگے. یاد کرنا ہے, کابل زندہ باد تھا, پری چنار, آزاد کشمیر, وہاں پر جہاد کے جامع سنت بھی ہے. یہاں پر ڈی چوک میں کون سے کنٹینر سے اسے جہاد کرنا ہے, اسے کنٹینر ہٹانے. میں آپ کو یہ کہنا ہے, اٹ ڈز ناٹ کلیئر فار پولیٹیشین آف دا پاکستان بٹ نیور گیٹ لاسٹ ٹو اینی باڈی. ملا ٹھپ کرانو اٹھ نٹھا, اندرو بول پہ نے سچے مان والے, مولا نس کے نے چوریاں کھان والے. مطلب نہ دین کا نفاذ ہو سکا نہ دنیا آ سکی. کچھ تو آتا, 30 سال بیٹھ کے کھاتے رہے, 44 لاکھ کی لسی پی گئے خالی اپنے دور حکومت میں. مولانا صاحب آپ حلوہ کھانے والے مولوی ہیں, ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ حلوے کھائیں اور بیٹھ کے کدھر جو ہے نا خان سے پنگا نہ لیں. خان جو ہے نا اقتدار پہ اس ٹائم, اس کو اللہ نے عزت دی ہے. سب زرداری نواز شریف اور مولانا ان کا پٹھو بنایا رہا نا, اسی لیے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ بندے کا ایجنڈا کوئی اتنا واضح ہے یا پھر اس بندے کے ساتھ خدا کی کوئی طاقت ہے. وہ بندہ آ رہا ہے عوام کو تنگ کرنے کے لیے, خدا اس کو تنگ کرے گا انشاءاللہ. مولانا جو ہے نا, اس نے تو سارے لوگوں کا مال کھا کے, آپ دیکھ لیں نا, اس کا پیٹ دیکھ لیں اتنا بڑا ہوا ہے. یہ سارے لوگوں کا حرام مال کھایا ہوا اس نے. تو ہم فضل الرحمان کو کہتے ہیں کہ تھوڑا شرم کر لو, کوئی حیا کر لو, اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ, اور یہ جو کھایا ہوا مال ہے نا, اس کو لوگوں کے واپس کر دو. کیا کیا اس نے, اگر اس نے کچھ کیا ہے اس کا خلاف ہوتے ہم لوگ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے, لیکن اس نے کیا کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کہ ہمارے لیڈر ہے بہت زبردست باتیں کی ہے, یہ بات نہیں ہے نواز شریف یا جو ملک سے ہی چلا رہے اس کے ہم پیچھے کھڑے. لیکن مولانا پتہ کہ ہمارے درخواست سے مت نکلو, لوگوں کو تکلیف مت دو, مت آ جاؤ. کس کے پیچھے آتے, کس بات پہ آتے ہیں. تم صرف بند کرو, پورا ملک تو چھوڑو. کس طرح بند کرے گا, کیوں, تمہارے پاس ہے کیا چیز تم بند کرے گا. جس ٹائم آپ یہاں سے دیکھیے ہم رکھے جا رہا تھا, اس ٹائم کیوں نہیں بند کر رہا تھا. تم تو مولانا سے ہے, تم تو ہمارا مولانا سے, وہ مولانا کا نام ہے تمہارا. اس ٹائم کیوں نہیں بند کر رہا تھا. اسلام آباد بند کرے گا, بنو بھی نہیں بند کر سکے گا. بنو مولانا صاحب ہیں نا جی, عالم صاحب ہیں, دین کے ٹھیکیدار ہیں, علم بردار ہیں ہمارے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ خدا کا پیغام پہنچائیں عوام تک اصل میں. لیکن آج کل وہ کسی دوسرے ایجنڈے میں, وہ نواز شریف کا زرداری تک, زرداری کا پیغام نواز شریف تک, ان دونوں کا وفاق تک, بس اس میں لگا ہوا ہے. ہونا اس بندے سے کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. لاک ڈاؤن کرے گا, عام لوگ ڈسٹرب ہوں گے, اور کچھ بھی نہیں ہونا. وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء, اس پہ میں یقین رکھتا ہوں. اللہ جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے ذلیل کر رہے. مولانا کو خدا نے ہی ذلیل کیا ہے, اور عمران خان کو اللہ نے ہی عزت دی ہے. دیکھیں جی, ملک کو لوٹ کے انہوں نے کھایا ہے, اور چوس کے کھایا ہے. انہوں نے ملک کا چومڑ نکال دیا ہے. کون سے اس کے باپ کی وراثت تھی. اس کا باپ تو لویا کوٹنے والا بندہ تھا, داتریاں بنانے والا بندہ تھا. اور یہ مولانا فضل الرحمان, یہ کون سے باپ کی مولی ہے. لوٹا ہے مولانا ڈیزل, یہ ہمارے شیخ صاحب اس نے صحیح بولا ہے. یہ لوٹا ہے, یہ ساری زندگی اسی طرح یہ اللہ کے حکم سے گندے نالوں میں یہ گھومتا پھرتا رہے گا, سمجھ گیا نا, اور دھکے کھاتا رہے گا. اس کو کچھ بھی نہیں, اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا ہے. تو مولانا صاحب کو کیا پیغام دینا چاہیں گے. مولانا صاحب کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس ٹائم مسجد میں بیٹھے, ٹھیک ہے, اور ختم درود پہ جایا کریں. حلوہ شلوہ ان کو فٹ ملے گا, ٹھیک ہے. جتنا حلوہ چاہے گا ہم دیں گے ان کو, سمجھ, جس طرح کا وہ حلوہ کھانا چاہتے ہیں اس کو حلوہ ملے گا. بالکل سر, بالکل. ان کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف اقتدار ہے. وہ کس طرح لینا ہے, چاہے قتل کر کے لیں, چاہے وہ چھین کے لیں, کسی کے سر پہ پاؤں رکھ کے اوپر جائیں, کسی طرح بھی جائیں, ان کا وہ ہے. صحیح بات ہے, وہ اقتدار بس. باقی کشمیر کے حوالے سے تو
पता नहीं 15 साल कश्मीर की सीट उनके पास रही है, वो ऐसा सांप की तरह बैठे रहे, चेयरमैन रहे, उसने क्या किया? कुछ नहीं किया, उस बारे में कोई बात नहीं की। मौलाना फजलुर रहमान ने, बस मैं उसको वो लफ्ज़ देना नहीं चाहता, लेकिन वो इंतहाई गंदा शख्स है, इंतहाई गंदा शख्स है। 5 साल तक वो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा। मीडिया ने उस पर एक सवाल किया कि मौलाना साहब आप 5 साल कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, 10 साल, तो आपने कभी कश्मीर का मामला नहीं उठाया। आज क्या उसने बोला, मैं क्या करता, आगे जाके जंग लड़ता। बिल्कुल यही सही बोला उन्होंने, यही बात है। क्या बात है? इनका मकसद यही है, इनका मकसद यही है कि इनको कुर्सी अभी नहीं मिली है। पहले इन्होंने धंधलियां करके कुर्सियां लेते रहे, अवाम को फुदू लगाया रहा है। अभी जो है ना उनको कुर्सी नहीं मिली, अवाम में इमरान खान ने शऊर लाया है, अवाम को अभी पता चल गया कि क्या बात है। फजलुर रहमान खैर ही मेरी तनख्वाह के अंदर है। मौलाना फजल रहमान जो है वो एक स्टपनी है, वो जिस तरह होता है हर हुकूमत के साथ वो स्टपनी लग जाती है, मतलब है वो उसका कोई दीन ईमान नहीं है, कभी किसके साथ लग जाता है, कभी किसके साथ। मस्जिद में जाए भाईजान, हमारे बच्चों को सबक सिखाए, हमारे जिस बंदों को नमाज खराब है, नमाज उसको नहीं आते, उसको नमाज सिखाओ भाईजान। जिसका रकात फर्ज और नफल उसमें फर्ज वाजिब किसी को भी समझ नहीं आते वो सिखाओ। मुसलमान में और मस्जिद में जो है ना नमाज में कितना फर्ज है, गुस्ल में कितना फर्ज है किसी को पता नहीं है। पहले मुझसे पूछो जो है ना वजू में कितना फर्ज है, मेरे को पता नहीं है। मेरे इस भाईजान से पूछो, इसको पता नहीं है, उसको ये सिखाओ। ये आपका काम नहीं है जो पार्लियामेंट में बैठ जाओ जिंदाबाद मुर्दाबाद, लोगों को दिन सिखाओ। तुम्हारा ये काम है, तुमको अल्लाह ने बनाया मौलवी, मौलवी का काम है दिन सिखाना, बंदे को सही रास्ते पे लाना। ये नहीं है बंदे को जो है ना तुम पाकिस्तान में बगावत बनाते हो, मसले बनाते हो, ये अच्छा बात नहीं है। सारा एक हो जाओ। अल्लाह उसमें हिदायत दे, वो दाढ़ी रख के अपना ईमान बेची होता है, उसका और कोई तरीका ही नहीं। फजूल लोगों की बात नहीं किया करें, ये फजूल लोग हैं। वो तो वह डीजल के ही नाम से मशहूर है, बाकी हम उनकी कदर करते हैं उनके ओलिया से। छोड़ो, मौलाना डीजल है, उनके तो नाम ही नहीं लो हमारे सामने। मौलाना साहब जिसका हुकूमत होता है, नवाज शरीफ का होता है, पीपल्स पार्टी का होता है, जिसका भी हुकूमत आता है वही वो उसके साथ होता है। हैसियत से आ रहे हैं वो, उनके पास कोई हैसियत है नहीं। एक कुर्सी थी वो भी चली गई, उस कुर्सी के पीछे लगे हुए आप रोते रहेंगे 5 साल, मुझे वो कुर्सी दे दो, कुर्सी दे दो, बस यही होगा। तो क्या मौलाना साहब इमरान खान का इस्तीफा ले सकेंगे? कभी भी नहीं, कभी नेवर नेवर। ये तो सिर्फ मौलाना नहीं, मैं कहता हूँ जितनी भी बाकी अपोजिशन की पार्टीज है ना जी, सब मिल के भी नहीं। क्योंकि मैंने आपको पहले ये बात वाज़ेह कर दी ना कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा मेरा मजबूत है, ये चीज़ मैं मानता हूँ कि वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, दे के रखी। यार मौलाना फजल रहमान साहब को तो चाहिए कि वो कश्मीर चले जाए, जहाद तो उधर है, इस्लामाबाद में तो कोई जहाद नहीं कि इधर आ जाते हैं। मौलाना फजल रहमान को अभी खर्चा मिलना बंद हो गया है, तो उसने तो बस अपने खर्चे के लिए कोई ना कोई वोचर लगाना है। वो बिल्कुल बेफजूल बंदा है, उसने इतना अरसा इक़्तिदार में रहा है, उसका नुकसान ही करवाया उन्होंने, कोई फ़ायदा नहीं किया। नहीं, मौलाना फजलुर रहमान साहब को कहें जहाद करनी है तो आप वाघा बॉर्डर पे जाएं, कश्मीर के बॉर्डर पे जाएं, कश्मीर सेक्टर पे जाएं। नहीं तो जहाद किस चीज़ का करेंगे, वो किस तरह करेंगे? क्या ये बैठ के जहाज करना है, सड़कों पे जहाज करना है, किस तरह करना है, किस चीज़ का जहाज है? जहाज इसे तो नहीं कहते। नहीं, मौलाना साहब का तो लगता है कि पॉलिटिकल एजेंडा है ना, तो वो उनका इससे कश्मीर से या इस्लाम की उससे कोई ताल्लुक नहीं है। एक्चुअली जो बंदा काफ़ी अरसे से 40 लाख रुपए की लस्सी पी गया हो, ठीक है, बीइंग अ पीटीआई वर्कर, उसको ऐसे बयान तो देने नहीं चाहिए, उसको मीडिया पे भी नहीं आना चाहिए। वो तो कश्मीर जाएं और कश्मीर आज़ाद करवाएं, इस्लामाबाद में क्या रखा है? जहाद की ज़रूरत तो इस्लामाबाद में नहीं है, श्रीनगर में है। जिसने जहाद करना है वो श्रीनगर में जाए, जहाद करे। ठीक है, तो ये बताएं क्या जहाद इस्लामाबाद में करना चाहिए या जाके कश्मीर में करना चाहिए? ये देखें, आप खुद सोचें कि ये कैसी बातें करते हैं। अभी मुल्क के क्या से हालात हैं हमारे, देखें महंगाई किधर है, और ये लोग जो है ना इस्लामाबाद में जहाद करते हैं। इस्लामाबाद में ना करें। उधर मौलाना फजल रहमान को मैं कहता हूँ कि अगर आप में ईमान और जज्बा है तो जाओ बॉर्डर पे, उधर आपका पता चले, हम भी आपके साथ जाएंगे। कि इस्लामाबाद में जवान है इस्लाम के लिए नहीं आ रहे, इस्लामाबाद के लिए आ रहे, तो इसको नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं? मौलाना साहब आ रहे हैं, कंटेनर रख दिए। मौलाना साहब की बात ना करें। मौलाना साहब ने जुल्म किया कश्मीरियों के साथ। मौलाना साहब ने कश्मीरियों पे क़यामत ढा दी है। आप देखें इस वक्त पूरी दुनिया में 182 या 192 मुल्क हैं जी, मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन इनमें सब ने इस दफ़ा पहली दफ़ा पूरी दुनिया, इनसे पूछें, पूरी दुनिया में कश्मीर का मसला अब उठाया गया है। कश्मीर का अब पता चला है पूरी दुनिया को, और ये आप कश्मीर का टाइम आया और इसने जनाब, और यार तुम धरना दे देना, महीना ठहर के दे देना, 2 महीने ठहर के दे देना, कश्मीर का फैसला होने दो। हमारी कौमी मुत्तहदा ने कहा है
हमारे इंसाफ के इदारों ने कहा है, हमें आलमी इदारों ने कहा है कि हम कश्मीर के लिए करेंगे जी, कश्मीर आज़ाद होगा, कश्मीर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की चाराग पाकिस्तान के, ये कश्मीर को रोकने आए हैं, ये इमरान खान को नहीं हटाने आए। वहाँ इंडिया में देगें पक रही हैं, वहाँ लंगर चल रहे हैं, वहाँ खुशी के शमाने बजाए जा रहे हैं कि जनाब वाह जी वाह, मौलाना साहब ने हमारा मसला हल कर दिया, हमारा मसला आसान कर दिया। अब सारी तवज्जो हट गई है कश्मीर से, ये कश्मीर से तवज्जो उठाने के लिए ये इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसको बंद किया जाए। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ठीक है, तो क्या मौलाना फजल रहमान साहब अपने एजेंडे पे कामयाब हो जाएंगे? मुझे तो नहीं नजर आ रहा जी, शायद आपको नजर आ रहा हो जो आप सवाल कर रहे हैं, मुझे पूरी कौम को नजर नहीं आ रहा। उन्होंने आगे लगानी है जी, गाड़ियां जलानी है, ड्राइवरों को मारना है, कैलेंडरों को मारना है, रक्षे तोड़ने हैं, गाड़ियां तोड़नी है, कारें तोड़नी है, बिल्डिंगों को आग लगाना है, ड्रामा करके चले जाएंगे और गरीब की नस्लें भूखी मर जाएंगी, गरीब का घर का चूल्हा जलना बंद हो जाएगा, गरीब पे क़यामत टूट जाएगी। इनके मज़े हो जाएंगे, ये अखबारों में आ जाएंगे, ये टीवी पे आ जाएंगे, ये मीडिया पे इनका नाम आ जाएगा। बंद करो, ये जुल्म है इस कौम के साथ, ये नजायज़ कर रहे हो इस कौम के साथ, ये क़यामत डाल रहे हो इस कौम पे। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लो यार, जब अल्लाह तुम्हें इक़्तिदार देगा तुम्हें मिलेगा, ये अल्लाह की देन है। अल्लाह देखो अजीब आप साहब को, देखो मौलाना तारक जमील साहब को, देखो और कई कई बड़े बड़े मुफ्ती हैं, वो इस चीज़ों में नहीं आते हैं। ठीक है, शुक्रिया सर।